دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک، اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ انتہائے رمضان المبارک تک۔ آپ کے فقہی سوالات بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، زینت ہوتے ہیں وہ ہمارے پروگرام کی، اور آپ کے وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ ایک بات اور جو میں کل بھی کہہ رہا تھا، شام کو بھی میں نے کہی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری کالز نہیں ملتی ہیں۔ بہت سے فون میرے موبائل پر آئے، میسیجز آئے کہ ہماری کال نہیں ملتی، ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کالز نہیں ملتی ہیں۔ ان کے لیے ہم نے میسیج کی سہولت رکھتی ہے کہ آپ میسیج کر سکتے ہیں، اور جو سوال میسیج کے تھرو ہمیں پہنچے گا ہم اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ فیس بک پر بھی آپ رحمت سحر جوائن کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنے سوال، اپنی رائے، اپنی کسی بھی کامنٹ، کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی بہتری کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تو آپ کی بات پر توجہ بھی دی جائے گی اور اس کو اہمیت بھی دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جبر اور قدر کا یہ فلسفے کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اگر 2 شخص ہیں اور دونوں کی تقدیر، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، اگر دونوں کی تقدیر میں اچھا ہونا اور برا ہونا پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو اچھے کے لیے اجر کیوں ہے قیامت کے دن اور برے کے لیے سزا کیوں ہے؟ کیا تمام چیزیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں؟ انسان کو کتنا مختار بنایا گیا ہے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی برے اعمال کیے ہیں تو اس کی وجہ تو وہ تقدیر کا لکھا جانا ہے، جو میری تقدیر میں برا ہونا لکھ دیا گیا تھا، میں 1000 کوشش کرتا میں اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کیا میری تقدیر لکھی جا چکی تھی؟ کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیا نمرود یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نمرود ہونا یہ ذلت میرے مقدر میں لکھا گیا تھا اس لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھا جانا تھا؟ کیا فرعون، شداد اور یزید اپنی کرتوتیں کیا تقدیر کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا مقدر کو برا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدر ایسا تھا، میری تقدیر میں تو رب نے پہلے سے لکھ دیا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ستاروں کا علم جاننے والا ایک ماہر نجوم ایک کمان اور ایک تیر لیے بیٹھا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کمان اور تیر کیا معاملہ ہے؟ کہا میں کمان اور تیر کمان میں لگائے ہوئے بیٹھا ہوں اور ستاروں کی بہتر ترتیب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، اور جیسے ہی ان ستاروں کی ترتیب میرے موافق ہو جائے گی تو میں جہاں بھی تیر ماروں گا، وہ جہاں بھی لگے گا، وہ چیز سونے کی ہو جائے گی۔ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سے وہ کمان لے لی۔ جیسے ہی کمان مولا علی کے ہاتھ میں آئی، اس نے فوراً کمان چھین لی۔ مولا علی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ میں تو کمان دیکھ رہا تھا، کیوں چھینی؟ کہا جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی اسی وقت ستارے ترتیب میں آنا شروع ہو گئے تھے، جیسے ہی کمان آپ کے ہاتھ میں آئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ کیا تقدیر خود بنائی جا سکتی ہے؟ تدبیر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا تدبیر اس قدر کام کو موافق کر سکتی ہے، معاملات کو موافق کر سکتی ہے؟ انسان کی تدبیر کی کتنی حیثیت ہے؟ تدبیر کرنے کا انسان کو کتنا اختیار دیا گیا ہے؟ یہ موضوع بہت دلچسپ بھی ہے، بہت وسعت بھی رکھتا ہے اپنے اندر، اور مجھے ڈر یہی رہتا ہے کہ ایسے موضوعات جب بھی چھڑے جاتے ہیں جس میں ناظرین کی توجہات بھی ہوتی ہیں، ناظرین بہت دلچسپی بھی لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس موضوع کو بہت اچھے انداز سے پیش نہ کر پائیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ بہرحال کوشش کریں گے، اور آپ کے فقہی سوالات بھی جو بنیادی چیزیں ہیں اور جو اہم ترین چیزیں ہیں انہیں اس پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آج کا سوال بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آج کا سوال ہے گفٹ ہیمپرز
یاد رکھ لیجئے کہ ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے اور جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر ہے. تو جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ علماء کرام بھی میرے ساتھ ہوں گے, ثنا خان رسول بھی میرے ساتھ ہوں گے, اور میں آپ کو آج کا سوال بھی بتاؤں گا, 3 آپشنز بھی دوں گا, اور پھر آپ کو دعوت ہوگی. ٹیلی فون کالز بھی آپ کی شامل کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے. ایک وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے, اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پرنور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, پرنور فضائیں ہیں, جنت کا سامان فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ, اور موضوع ہے آج کا تقدیر اور تدبیر. ابتدائی چند گفتگو کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز, بہت محبوب شخصیت ہم سب کی, بہت مستند عالم دین. بہت لوگ سلام بھی کہتے ہیں, محبتوں کا اظہار بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات ہمارے دلوں میں گھر کرتی ہے. علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی معتبر مقتدر شخصیت, بہت زندگی بڑے استدلال کے ساتھ اور بہت خوبصورت گفتگو, بہت جم کر گفتگو کرنے والی شخصیت. موضوع کوئی بھی ہو, عقائد کا ہو, اعمال کا ہو, فقہ کا ہو, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, علمی اور فکری. جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہم سب کے بہت محبوب, بلا شبہ بلا مبالغہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان, جو پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں, ہم سب کے محبوب ثنا خان الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. سب مہمانوں کا بہت شکریہ. فصیح بھائی, آغاز آج میاں صاحب کے کلام سے. جی, کل ہم نے سلطان باہو کے کلام سے آغاز کیا تھا, آج میاں صاحب کے کلام سے. سبحان اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا, جس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہر دا, رحمت دا دریا الہی, ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخش مینوں, کم بن جائے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبنے, اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جامن, میں جیوی منہ کالے, واہ کریم امت دا والی, مہر شفاعت کردہ, جبریل جائے جس دے چاکر, نبیاں دا سر کردہ, چنگیاں نال
تک نہیں کھل دے بریانال جن کی کریے پٹھی چال او چل دے بریانال جن کی کریے پٹھی چال او چل دے خش خش جنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. بہت خوب شاہ صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ، لطف آ گیا. مفتی صاحب، تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو باہم مسئلہ تقدیر میں بحث کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو شدید اظہار ناراضگی فرمایا. ٹھیک. تو اولاً تو یہی مسئلہ ہے کہ مسئلہ تقدیر میں آپس میں جھگڑا نہ کیا جائے، اس پہ زیادہ گہرائی کے ساتھ کلام کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ عوام کو تو اس پہ حقیقتاً اس کی حقیقت پر یا اس کے جو اندر راز اسرار و رموز ہیں ان پہ کلام کی اجازت ہی نہیں ہے، ورنہ گمراہی ہے. ہم نے جو آج جرأت کر لی ہے یہ جی ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن پھر اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان چیزوں میں اتنی زیادہ مطلب جستجو نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب وہ کوئی چیز سماعت کرتے تھے تو اس کی حقیقت اور تہ تک خود بخود پہنچ جایا کرتے تھے من جانب اللہ. پھر جب مذہب اسلام پہ اعتراضات کے دروازے کھلے، لوگوں کی علم سے بے رغبتی بڑھی اور وساوس نے جگہ لینا شروع کی، تو علماء نے ذمہ داری محسوس کی کہ اب ان مسائل پر گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے. تاکہ کم از کم جو عقائد باطلہ اسلام کے عقائد میں درمیان میں جگہ بنا رہے ہیں یا وہ فاسد سوچ و افکار جو اسلام کی صحیح سوچ اور فکر کو متاثر کر رہی ہے اس کا قلع کما کیا جا سکے. تو پھر باقاعدہ مسئلہ تقدیر پر گفتگو شروع ہوئی اور علماء نے لکھا کہ تقدیر کا لغوی معنی تو اندازہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بمعنی مقدر ہوتا ہے. مقدر مینس مقرر شدہ، فیصلہ شدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں. لکھنے سے مراد اس نے فیصلے فرما لیے، ارادہ فرما دیا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اب اس میں دو چیزیں ہیں، دو حصے ہیں. ایک ہے حصہ ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، اسلام، کفر، ان چیزوں کا. دوسرا ان کے علاوہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، کون کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وغیرہ وغیرہ معاملات. ٹھیک ہے. یہ جو نیکی بدی والا معاملہ ہے اس میں انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کیے گئے ہیں کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو. لیکن بقیہ تمام چیزوں میں انسان کو مجبور محض کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط شدہ ہے. اب اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، کیا کوئی برا انسان یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ میرے مقدر میں ہی برا ہونا لکھا ہے، آپ جتنی کوشش کر لیں یا میں جتنی کوشش کر لوں میں اچھا نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے یا قیامت کے دن یا یہاں پر دی جا سکتی ہے؟ مزید اس موضوع پر اور بہت ہی عمیق موضوع پر گفتگو کریں گے، بہت نازک بات پر. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان.
خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی تسلیم بھائی. جی مجھے مفتی صاحب کو بھی سلام کرنا تھا. السلام علیکم. مفتی کرام کو وعلیکم السلام. جی جی تسلیم بھائی, مجھے سوال 2-3 پوچھنے تھے. میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا نہیں بولو, اللہ اپنے بندوں کا احسان نہیں کرتا. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو جینس پہنتے ہیں, جیسے کینیڈا میں رہتی ہیں بہنیں یا کزنس وغیرہ, اور جینس پہ جیسے لانگ شرٹ پہنتی ہیں لیڈیز جینس پہ اور نماز پڑھتی ہیں, تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ اور تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو پرشین کیٹس پالتے ہیں گھر میں, تو کیا اس کو کہتے ہیں کیٹس کو پالنی نہیں چاہیے, مکروہ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں پالو. اچھا ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں راحت بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی محترمہ. اچھا, میں نے کل ایک کالر نے بھی آپ کو فون کیا تھا, لیکن ہماری لائٹ چلی گئی. میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا, ایک سوال ہے کہ اگر کوئی آپ کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کیا ہمیں وہاں اسی طرح دیکھتا ہے؟ مطلب جیسے ہم سوچتے ہیں اگر کوئی شہید ہوا ہے, جیسے شہید زندہ ہے, تو کیا وہ بھی ہمیں سب کچھ دیکھتا ہے, ہماری باتیں سنتا ہے؟ مطلب اگر ہم سے خواب میں دیکھنا چاہیں تو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب آپ کی بات نامکمل رہ گئی. اس میں مختصر ایک بات مزید یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ فرمایا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو جو ہدایت, گمراہی, نیکی بدی, اسلام اور کفر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. دوسرے وہ امور جو اس کے علاوہ ہیں. ٹھیک. نیکی بدی والے معاملے میں ہمیں اختیار ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دی ہیں. انبیاء علیہ السلام ہیں, عقل عطا فرمائی ہے, دیگر دنیاوی اسباب عطا فرما کر, اور ہمیں اختیار دیا, یہ اختیار کر لیں یا یہ, اور اسی پر آخرت میں گرفت ہے. باقی دیگر معاملات میں ہمیں مجبور محض رکھا ہے. اس میں تدبیر کرنے کی تو اجازت ہے, کوشش کرنے کی اجازت تو ہے, لیکن اس میں نتیجہ معال وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. تدبیر تقدیر کو بدل سکتی ہے, نظر بدل سکتی ہے, دعا بدل سکتی ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو تقدیر کو بدل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تقدیر کی شرعی تعریف اور اس کا فلسفہ مفتی صاحب نے بڑے جامع انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے درمیان میں جو آپ نے سوال پیدا کیا, یقیناً اس موضوع کو کھولنے کے لیے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے یا دعا بدل دیتی ہے, تو ایسی احادیث موجود ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر سرکار علیہ السلام کا خود موجود ہے بات, اور سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, وفي روایت النظر, کہ قضا کو کوئی شے نہیں ٹال سکتی, لیکن جناب جو ہے کہ وہ نظر ٹال دیتی ہے, یا دعا ٹال دیتی ہے, یا نظر جو ہے کہ وہ قضا کو ٹال دیتی ہے, یہ نظر جو ہے باعث موت بن جاتی ہے. یہ کئی روایتیں اس موضوع پر ملتی ہیں, لیکن اس میں دو چیزیں ہیں کہ تقدیر کی بنیادی طور پر محققین نے دو قسمیں فرمائی ہیں. ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. مبرم وہی ہے جو مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو انجام اور جو خیر ہے اور شر جس کا ارادہ رب کریم نے فرما دیا ہے, تو وہ تو اپنے معاملات پر پہنچے گی, وہ ٹلے گی نہیں. ایک بات بعد میں بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور ایک ہے معلق, اور معلق ایسی ہے کہ کسی چیز کو کسی واسطے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی, اگر آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی, لیکن اب یہ کہ آپ پانی پیئیں گے اور آپ کی پیاس بجھے گی, آپ پانی پی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے, تو اس کا انجام اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے. ایک بات تو یہ جو ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی اجر و انعام اور نجات ملنا ہے, وہ یہ کہ آپ کسی بزرگ, کسی شیخ یا کسی صدقے سے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ چیز ملنے کے لیے وہ ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ اس کو ذریعہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا, وہ اس کے لیے تعلیق ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہاں پر جو ہے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ دو چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہدایت کے ذرائع بنا دیے گئے ہیں اور شر کے ذرائع ایک طرف ہے. لیکن رب کریم کو کیا چیز پسند ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے ان علینا للہدی, اللہ رب العالمین ہدایت کو پسند کرتا ہے اور اس کے فروغ کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم پر لیا ہے. ایک وہ چیز جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمائی کہ خارج کے اندر اللہ نے کتاب اور رجال کو پیدا فرمایا, یعنی کتاب اللہ اور پھر رجال اللہ. کتاب جو متن ٹیکس ہے اور اس کی تعبیر و تشریح کے لیے آپ کو رجال کی ضرورت ہے. ایک یہ تو خارج میں آپ کے وہ ہدایت کے معاونین ہیں. ایک آپ کے داخل کے اندر ہے, وہ کون ہے؟ آپ کی فطرت ہے, آپ کا ضمیر ہے اور آپ کی عقل ہے. اب یہ چیزیں ہیں کہ اگر فطرت کا صحیح ہدف کیا ہے وہ ہدایت ہے, ضمیر کا صحیح ہدف کیا ہے وہ ہدایت ہے.
عقل کا صحیح ہدف کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. تو ان کو شر کے لیے نہیں بنایا گیا. اس لیے حضرت سیدنا امام غزالی سے پوچھا گیا تھا انسان فطرتاً بدبخت ہے یا سعید ہے، یعنی پیدائشی طور پر وہ بدبخت ہے یا سعید ہے؟ تو فرمایا اس پر تو ہر قوم کا اجماع ہے کہ انسان فطرتاً سعید ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سعادت رکھی ہوئی ہے فطرت کے طور پر، ضمیر کے طور پر، عقل کے طور پر. اب یہ اس سے ہدایت لینے میں خارج میں مخلص ہے یا نہیں. مخلص ہوگا تو اجر مل جائے گا، مخلص نہیں ہوگا تو اجر نہیں ملے گا. میں اس پر پھر بعد میں تھوڑی بات عرض کر دوں. ناظرین کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. تسلیم بھائی، میں ہما منصور بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی تسلیم بھائی، میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو اور سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. اور میرا سوال یہ تھا کہ میں جیسے سید ہوتے ہیں ویسے تو نارملی کہ مطلب ہم گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں عقیقے کا، لیکن اگر سید ہیں اور اگر آپ سید کی وائف ہیں تو کیا مطلب ہم بھی وہ بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. حج کے دوران حاجی کتنی بار خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے؟ حج کے دوران حاجی کتنی بار خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے؟ 3 بار، 7 بار یا 14 بار؟ بہت آسان سوال ہے یہ تو. یقیناً اب سب نے فوراً اپنے موبائل فون اٹھا لیے ہوں گے. طریقہ FRQ اسپیس کیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس کیجئے اور اسپیس دیجئے اور اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر سینڈ کر دیجئے. زیادہ صحیح جوابات ہونے کی صورت میں بیلٹنگ کی جاتی ہے اور بیلٹنگ میں زیادہ SMS کرنے والے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تحائف ہیں جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے جو آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں. رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے. توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ. سوال نوٹ کر لیجئے اور آپ کی اسکرین پر بھی ہے سوال اور اس کا طریقہ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے. حج کے دوران حاجی کتنی بار خانہ کعبہ کے چکر لگاتا ہے؟ 3 بار، 7 بار یا 14 بار؟ آپ کس طرح میسج سینڈ کر سکتے ہیں یہ طریقہ موجود ہے اسکرین پر. شاہ صاحب آپ کی بات کا مکمل جی میں ذکر کر رہا تھا جو مفتی صاحب نے جو اس کی ترتیب بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو فیصلہ فرمایا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، جو تدبیری بات آپ نے کہی ہے، تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا فروغ ہم چاہتے ہیں اور اللہ ہدایت کے فروغ کو پسند کرتا ہے. تو خارج میں بھی ایک مضبوط دائرہ ہے اور داخل میں بھی ایک مضبوط دائرہ ہے. تو انسان گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا اگر اس دائرے کی پاسداری وہ کرے. ہاں یہ قرآن نے جو یہ ذکر کیا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، مہر لگا دی ان کے سماعت پر، پردے ڈال دیے ان کی آنکھوں کے آگے. کہا جی جب آنکھوں کے آگے پردے ڈل گئے تو اب وہ ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ مہر لگ گئی. یہ تو یہ انجام کو ذکر کیا ہے، اس بھیانک صورت کو جو نتیجہ سامنے آ گیا. ایک شخص کو شوگر ہے، اس کو کہا ڈاکٹر طبیب حاذق نے کہ جناب آپ مٹھائی نہ کھائیے گا اور میٹھا مت کھائیے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اور وہ اس پر بدعملی کرتا رہا، یعنی اس کے تدبیر کو چھوڑتا رہا اور بدپریزی وہ کرتا رہا. یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب جب شوگر اس کا ہائی ہوا تو گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، دل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور کہنے کا ہائے میں تو دوائی کھانے کے باوجود مر گیا. تو اس سے کہا گیا کہ اس لیے کہ میدا اور تمہاری طبیعت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی. تو جو ضمیر ہے وہ تقاضا کرتا ہے خیر کو لینے کا اور باطل کو چھوڑ کر خیر کو قبول کرنے کا. اور قرآن جب بار بار ان کو کہتا رہا اور وہ اپنے اوپر ظلم کر کے نیکی کی بجائے بدی کی طرف اپنے آپ کو موڑتے رہے تو ضمیر گنگ ہو گیا اور گونگا ہو گیا.
تو جب ضمیر نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ہدایت کے دروازے مسدود ہو گئے تو وہ تعبیر کر دیے گئے اس بات سے کہ مہر لگ گئی، دل پر ہے، کانوں پر ہے اور آنکھوں پر ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خیر سے مخلص نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیے آپ کہ جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے خلق قرآن کے مسئلے پر، تو ایک شخص نے اس کے ساتھ میں لیٹا ہوا تھا، اسے بھی کوڑے مارے جا رہے تھے، تو اس نے حضرت امام احمد سے کہا حضور میں ابو حیثم ہوں۔ کہا جی کون ابو حیثم؟ کا بغداد کا چور ہوں۔ کہا اچھا۔ اور یہ واقعہ یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت امام احمد وصال سے قریب ایک دفعہ رات کو بیٹھ کر دعا فرما رہے تھے، اللہم اغفر لابی حیثم، یا اللہ ابو حیثم کے لیے دعا فرما، یا اللہ ابو حیثم کو مغفرت فرما اور اس کو بخش دے۔ تو بیٹا عبداللہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس وقت مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے تو مجھے تکلیف بہت ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، اسے بھی کوڑے مارے جا رہے تھے، تو اس نے مسکرا کر کہا حضور میں ابو حیثم ہوں۔ فرمایا کون ابو حیثم؟ کا بغداد کا چور۔ تو کہا پھر؟ کہا حضور بچپن سے چوری کر رہا ہوں اور بچپن سے کوڑے کھا رہا ہوں، لیکن میں نے چوری کے ساتھ اور بدی کے ساتھ اتنا دل لگایا ہوا ہے کہ میں نے کوڑے کھانے کے باوجود وہ بات نہیں چھوڑی۔ تو آپ ان چند کوڑوں کی وجہ سے حق کہنا مت چھوڑ دیں۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں آصف بول رہا ہوں انڈیا ٹی وی سے۔ جی آصف صاحب۔ ہاں تسلیم بھائی، میں کافی دن سے پریشان ہوں، کال نہیں لگ رہی تھی جی، اور آج بڑی مشکل سے کال لگی۔ پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا سوال جو ہے میرا تھوڑا دھیان سے سن لیں اور اس کا مجھے جواب چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمارے گھر میں کافی لوگ پریشان ہیں اس سوال کے جواب حاصل کرنے کے لیے۔ جی جی بتائیے۔ یہ ایسا تھا جس دن پاکستان کے اندر ہفتے کے روز چاند دکھا ہے اور چاند جو ہے رمضان مبارک سے دیر سے اس کا اعلان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دلی کے اندر بھی کافی ٹائم کے بعد قریب 10:30 بجے اعلان ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے اس چاند کو مانا رمضان مبارک پہ اور کچھ لوگوں نے اس چاند کو نہیں مانا۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے چاند کو مانا، یہاں کی جو ہلال کمیٹی ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ رمضان مبارک کا چاند ہو گیا ہے، لہٰذا آپ روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کافی تعداد کی جو لوگوں کی تھی انہوں نے تو روزے رکھے، لیکن کچھ مقتدر لوگ ایسے تھے انہوں نے اس چاند کو نہیں مانا اور روزے نہیں رکھے، اور مسجدوں میں اعلان ہوا کہ کل روزہ نہیں رکھا جائے، اور صبح کو یہ ہوا۔ میرا خیال ہے آپ کی لائن ڈراپ ہوگی، لیکن آصف صاحب تقریباً آپ کا سوال تو پہنچ گیا ہے اور اس کو ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر بھی کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہنے میں اس کو ضرور بات کریں گے۔ اس پر ایک کالر بھی اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی میں میری تقدیر میں تو بالآخر برا ہی لکھا تھا، میرا کفر لکھا ہوا تھا، گو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اللہ کے علم میں تھا، میں اگر لاکھ کوشش کر لیتا تب بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا، میرا انجام برا ہی ہونا تھا، تو میں اچھے بننے کی کوشش کیسے کر سکتا تھا؟ جی ہاں، یہ اس کی جہالت ہے۔ دیکھیں، لکھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، بخاری کی صحیح حدیث سے گواہ ہیں، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ ٹھیک، لیکن یہ لکھوانا اصل میں مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کو میں اکثر یوں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک آدمی چلا تو آپ نے لکھا کہ یہ چلا، وہ گر گیا، آپ نے لکھا وہ گر گیا، پھر وہ آگے گیا گڑھے میں گرا، آپ نے کہا گڑھے میں گر گیا، کسی نے اس کو قتل کیا، آپ نے لکھا یہ قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ میرے پاس آئے، میں نے کہا بس یہ ویڈیو دیکھیے اور یہ ذرا لکھا ہوا بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ نے دیکھا وہ چلا، ادھر بھی چلا، گڑھے میں گرا، ادھر گر گیا۔ آپ نے کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، لکھ کے اس بیچارے کو گڑھے میں گروا دیا۔ تو میں جواب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے دیکھ کر لکھا ہے، لکھنے کے وجہ سے وہ نہیں گرا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم کا کمال ہے کہ ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی، اس نے اپنے علم سے جانا کون چوری کر رہا ہے، کون شیطانی کر رہا ہے، کون اپنے قدرت و اختیار سے کفر کو اختیار کر کے حالت کفر میں مر رہا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا۔ ٹھیک، لکھنے سے تو مجبور نہیں ہوا نا، پہلے علم سے جانا پھر لکھا ہے۔ ٹھیک، اگر لکھ دیتا اور مسلط فرما دیتا تو اعتراض بجا تھا۔ ہم اپنے قدرت و اختیار سے جو کچھ کریں گے اللہ کے علم کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ ہمارے اس کے کرنے سے پہلے ہی اس نے وہاں پہ لکھ دیا۔ تو اب یہ اعتراض بھیجا ہے۔ ٹھیک، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کس حالت میں پیدا ہوتا ہے؟ اگر
ایک بچہ ہے وہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کا اس میں کیا قصور ہے کہ وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہو گیا ہے اور مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام مسلمانوں والا رکھا گیا، اس کی تربیت اسی کیفیت میں ہوئی ہے۔ ایک بچہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، وہ تو غیر مسلم کے افکار اور خیالات کو اپنا ایمان بنائے گا نا، اپنی سوچ کا حصہ بنائے گا۔ یہ اس کا جواب میں چاہتا ہوں۔ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ کیا ہے جی، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سب کو تو میری طرف سے دعا سلام کرتا ہوں اور رمضان مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ اور آپ کی میں ایک چھوٹی سی سوال آپ سے پوچھنا ہے جی، مجھ سے؟ آپ کا یہ خوشی کا راز کیا ہے جو آپ اتنے خوش دکھائی دیتے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ جب ایسی شخصیات ساتھ بیٹھی ہوں تو خوش ہونا چاہیے، جی یہ خوش بختی نہیں ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جناب، میرا ایک سوال ہے کہ روزہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ یا تیل سے یا کریم سے یا برش کرنے سے؟ ایسے کن چیزوں سے ہے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ دوبارہ مطلب کل یا رکھنا پڑے یا ایسے رمضان کے بعد رکھنا پڑے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم انکل۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی میں ہیں؟ بنش بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی بنش، کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم اور وعلیکم بہت السلام۔ بہت مبارک۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح، اور آپ کا سیٹ بہت بہت مزے کا اور بہت مائنڈ بلوئنگ ماشاءاللہ۔ اور تسلیم انکل، مجھے یہ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے 2 کوشچن کرنے ہیں کہ ایک یہ کہ جب دعا تقدیر لکھ دی جاتی ہے تو ہم یوں کیوں کہتے ہیں کہ دعا کرو پھر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ اس کو میں تفصیلی طور پہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب جو وہ کہہ دیا ہے کہ لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعا تقدیر کو کیسے بدلتی ہے؟ اچھا، اس کا جواب شاہ صاحب دے چکے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے، چلیں مختصر۔ اور دوبارہ اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ جی، اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ دعا سوری تقدیر جب لکھ دی گئی۔ لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے اور ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج کا سوال نوٹ کر لیجئے۔ حج کے دوران حاجی کتنی بار خانہ کعبہ کے چکر لگاتا ہے؟ 3 بار، 7 بار یا 14 بار؟ میسج بھیجیے، FRQ سے لکھیے، اسپیس دیجیے، RS ٹائپ کیجیے، اسپیس دیجیے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجیے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، مغرب کا، تو مجھے پوچھنا تھا کہ فجر کی۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، مسز فیصل۔ جی فرمائیے محترمہ۔ بھائی میرا سوال ہے مفتی اکمل صاحب سے۔ جی مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے سال بھر کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہم ہر مہینے کے لحاظ سے نکال سکتے ہیں؟ کہ جیسے میری شادی کو ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے، تو وہ جتنا سونا اس وقت تھا میرے پاس گولڈ اتنا ابھی بھی ہے، تو وہ جیسے میں نے ہر لحاظ سے 2-2 ہزار 3-3 ہزار کر کے میں دے بھی دیتی ہوں، یعنی کہ صرف الگ ہی نہیں کرتی، نکال کے دے دیتی ہوں۔ تو وہ جیسے اس مہینے میں اور رمضان تو رمضان ہی رکھتی ہوں نا، یہ پورا اندازہ، تو یہ ہے کہ وہ میں ابھی جیسے میرے پاس 20 ہزار میری بنتی ہے، تو وہ میں جو ہوں الگ کر لوں اور وہی ہر مہینے یعنی کہ دیتی رہوں؟ بس سمجھ گیا، ٹھیک ہے آپ کا تو وہ میری پچھلی والی ہوگی یا وہ میری نیکسٹ والی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ الحاج سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب بسم اللہ۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ قربان ہوئی
ساری خدائی مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا پاک بہ جائے تیرے آب کرم سے خس و خاشاک بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے. بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت رحمان فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان رمضان رحمان فیضان رمضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ آپ لگتا ہے موبائل سے کال کر رہی ہیں اور ڈسٹورشن ہے جہاں آپ ہیں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شاہ صاحب کیا کہیے گا؟ جو میں سوال کر رہا تھا، ایک بچہ ہے وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے قصور اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو صلاحیت اس کے اندر ہدایت کی رکھی ہوئی وہ پوری صلاحیت کو لے کر آتا ہے. بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں، ایک بات. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ جب شعور کی وادی تک پہنچتا ہے اور عقل تک پہنچتا ہے، تمیز تک پہنچتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے. وہ کیا چیز اس کو پیدا کرتی ہے، گرم کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے، کون سی چیز اس کو اس چیز پہ ابھارتی ہے. یقیناً اس کی داخلی صلاحیتیں اس کو اس چیز پر ابھارتی ہیں. ضمیر اس کو ابھارتا ہے کہ جناب کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو وہ اس سے کام لیتا ہے. تو ضمیر سے وہ دنیاوی چیزوں کا کام لیتا ہے. تو کیا اس کی فطرت اس کو کسی کی محبت میں نہیں جگاتی؟ کیا اس کی فطرت اس کو کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی؟ کیا صبح شام اندر سے فطرت اس کو یاد الہی کے لیے دستک نہیں دیتی؟
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا واقعہ ہے. علامہ محمود آلوسی نے لکھا کہ آپ کے پاس ایک دہری آیا, اس نے کہا جی اللہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیڑا چلاتا ہوں, کشتی چلاتا ہوں. فرمایا کوئی ایسا واقعہ کبھی کوئی حادثہ تجھے پیش آیا ہو؟ اس نے کہا جی کئی آئے. کہا نہیں ایسا کہ جس کے بعد تجھے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا. اس نے کہا ہاں وہ واقعہ تو میں نہیں بھول سکتا, اس لیے کہ وہ ابھی بھی یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا جناب سمندر کے اندر طوفان خیز موجیں کھڑی تھی اور طوفان بہت زیادہ تھا, موسم خراب تھا. ایک تاجر میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ جناب سامان کو اس ساحل سے اٹھا کر دوسرے ساحل تک لے جائیں اور میں عام دنوں کے مقابل میں کئی گنا زیادہ رقم آپ کو دوں گا. سب نے منع کیا, مجھے لالچ آ گئی. میں نے اس کو سارا سامان اپنی کشتی میں لاد دیا اور جب روانہ ہوا ساحل چھوڑا تھا کہ میری کشتی جو ہچکولے لینے لگی, یہاں تک کہ سمندر کی لہروں کے تھپڑوں نے جو ہے کشتی کو پاش پاش کر دیا. اور میں ایک تختے پر لیٹ کر اپنی جان بچا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی لہر میرے منہ پر آئی. آپ نے فرمایا رک جا. جب لہر منہ پر آئی تو تیرا دل کسی کی پناہ مانگ رہا تھا, کہاں کا وہی تو خدا تھا. اس پر حضرت امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ انسان کو اسباب کا بڑا علم ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کسی چیز کو اخذ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نتیجے کو بھی جانتا ہے, تو وہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی کہ ہر چیز ایک وجود میں ایک سبب کے تحت ہے. کوئی بھی کام کسی وجہ سے ہوتا اور وہ وجہ پھر کسی وجہ سے ہوتی ہے, پھر وہ وجہ پھر کسی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسا اگر توالت کریں گے تو لمبے تک چلے گا. تو لہٰذا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی ایک سبب پر ختم ہو جائے, ایک وجہ پر ختم ہو جائے. یہ ساری وجہ اس وجہ سے ہیں اور وہ بلا وجہ ہے. کیا بات. تو فرمایا وہ توحید کی بھی دعوت دیتا ہے, ضمیر اور وحدانیت کی بھی دعوت دیتا ہے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ انڈیا سے بات کر رہا ہوں. ارشاد. جی ارشاد صاحب. السلام علیکم. آپ کے اور رسم صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی صاحب آپ کی ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی جات کے لیے بات کرنے کی بہت خواہش تھی. اچھا جی اس لیے لگائے تھے. اچھا بڑی محبت. یاد رکھیے چلیں کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ جی ایسے سوال کے لیے لگایا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی آپ سے شیخ علامہ میراج سے بات کر رہا ہوں. جی شیخ صاحب. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سب کے سلام ہے. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں ڈرامے دیکھنا, فلمیں دیکھنا یا گانے سننا, اس سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے جو کل آپ نے اپنا ٹاپک رکھا تھا پردے کے بارے میں, تو اس کے بارے میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو یہ بے پردگی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں تاکہ یہ جو بے ڈھنگے جو فیشن کے طور پہ آج کل کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کس طرح کے عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جو آج کل یہ ایک بہت برا سا فیشن ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کو باقاعدہ ایک ٹاپک رکھ کر اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ مختصر وقت میں اس پر روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہوگا اور اس کو اجرت کا شکار نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے کسی دن. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ہاں اور کیا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. اسلام میں السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ کہاں سے؟ ہلو رائے پور سے بات کر رہا ہوں. رائے پور سے. جی جی فرمائیے. سر میرا نام ظہیر احمد بلکہ. جی ہلو ظہیر صاحب فرمائیے. میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آپ فرمائیے. انڈیا رائے سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ عورتیں گفتگو ٹی وی میں کر رہے ہیں یہ گناہ ہے بول کر بول رہے تھے, اس کے بارے میں جاننا چاہا. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جو سوالات بھی ہیں اور ان کے بھی سوال جو رائے پور سے کال آئی ہے. یہ کیا فرمایا تھا کہ عورت سے گفتگو کرنا گناہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بہن
شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہیں، ویسے ہی اہل علم کا بڑا فقدان ہے۔ بڑے بڑے ایریاز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن میں لوگوں کے مسائل لاکھوں ہیں اور بتانے والا کوئی بھی موجود نہیں۔ اس میں اگر ٹی وی پر بھی پابندی لگا دی جائے کہ بہن کسی سے کویسچن نہیں کرے گی تو عورتیں آخر کس طریقے سے علم سیکھیں گی؟ ٹھیک، گھر کے سرپرست کا عالم یہ ہے کہ خود اس کو دین کے الف ب نہیں معلوم ہے۔ یہ کوئی شرعی لحاظ سے قابل گریفت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باقاعدہ اپنی محفل میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور عورتوں کو مسائل بتائے ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہ روکا۔ اس کا مطلب پرسنل مسائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی تھیں، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اب دیکھیں شرم و حیا کا یہ عالم، لیکن عورتوں کے مسائل آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اس لیے جو بہنیں واقعی کویسچن کرنے کے لیے یہاں پہ کال کرتی ہیں، ان کا کال کرنا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو پھر عدالت میں جو عورتیں بیچاری جا کے اپنا کیس کر رہی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جو جا کے اپنے مسائل بتا رہی ہیں، کیا وہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ جب ضرورت صحیحہ کی بنا پر وہ تمام چیزیں جائز ہیں تو یہ بدل اولا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیگر سوالات جو ہیں، ایک یہ بہن نے فرمایا تھا کہ ان کا بیٹا کام کرتا ہے تو وہاں کتے کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے بعض اوقات، تو کیا یہ کتے کو ہاتھ لگا کر پھر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں فی نفسی ہی کتا نجس العین نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے۔ ہاں اگر اس کے جسم پر تری موجود ہے، گیلا پن موجود ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گیلا پن اگر ہاتھ میں کپڑے میں لگ گیا تو اس کو پاک کیا جائے گا۔ ورنہ اگر کتے کا ظاہری بدن خشک ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہاتھ پھیریں، لیکن اگر جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، نماز پڑھیں گے تو نماز بالکل ہو جائے گی۔ میں نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ نہ کہیں کہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ ایسے جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ بیان فرمائے، ذکر فرمائے، تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اصل میں بہت زیادہ کالرز پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کالز بھی ہیں، یو کے سے، یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے، تو انڈیا سے خاص طور پر بہت سے مسلمان بھائی دوست ہمارے وہاں سے، گلف کنٹریز سے بہت زیادہ کالز آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک رہتا ہے کہ پاکستان کے کالرز زیادہ شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر ریشو دیکھا جائے تو 50% تو رہتا ہے کہ 50% پاکستان سے اور 50% پھر باقی تمام دنیا سے ہم کالز لے لیتے ہیں۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ ہیلو جی، کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی مفتی صاحب، میں نے پوچھا تھا کہ اگر نیچے جینز پہنی ہو اور لانگ شرٹ پہن کر نماز پڑھیں تو کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، عورت کو ایسا لباس پہننا جو مرد کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں احتیاطی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانہ عورتوں اور زنانہ مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ زنانہ لباس پہنیں، کیونکہ مردانہ لباس پہننے سے عورت کے قلب میں یقیناً اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں جس سے منفی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر جینز پہن کے لانگ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پرشین کیٹ پالنا گھر میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جائز تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کا نظام قدرت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جو یہ جانور ہوتے ہیں ان میں توالد و تناسل کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اس طرح بلی کو پالنا کہ اسے میل کے قریب ہی نہ جانے دینا، یہ ایک کارخانہ قدرت میں دخل اندازی کے مترادف ہے اور ایک جانور پہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں چیز رکھی ہے، تو یہ ضرور اس چیز کا خیال کر لیا جائے، باقی پالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ اس یقین کے بعد آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہے درد کا درمان فیضان رمضان، فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے درد
ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسیم صابری کے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب ہم شامل کر رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کے پاس بھی سوال ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک سوال آیا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کیا وہ ہمیں جانتا ہے اور ہم اسے خواب میں کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندگی سے مراد کیا ہے کہ اس میں اس کی روح زندہ ہوتی ہے یا جسم زندہ ہوتا ہے؟ تو اس میں مسلم مسئلہ ہے کہ روح اور جسم دونوں زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں جو ذکر کیا بل احیاء، وہ زندہ ہے. تو اگر روح ہی زندہ ہے تو پھر اس کا امتیاز کیا ہے؟ تو اس کا جسم بھی زندہ ہے. اس لیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ قد علمت، جب آپ کو قبر شریف میں رکھ دیا جائے گا اور قبر شریف میں رکھنے سے انسان کا جسم بکھر جاتا ہے، تو اگر یہ معاملہ ہو ان تک اب یہ مسئلہ پہنچا نہیں تھا. تو حضور نے جواب دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے اور اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے یہ سوال جو کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ جمعے کے دن درود پڑھیں، تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں. تو پھر ہم نے سوال کیا کہ جب جسم بکھر جائے، تو انہوں نے جو سوال کیا کہ وفات کے بعد بھی آپ درود و سلام سنیں گے، تو وہ روح کے متعلق نہیں کیا تھا، جسم کے متعلق کیا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات تو اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. تو یقیناً شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ ہر مردہ زندہ ہوتا ہے. بخاری شریف حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى وذهب اصحابہ ويسمع قرآن علیہم او کما قال، کہ جب مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ قبر کے اندر جو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. کیا بات؟ جنازے پر پڑا ہو تو جناب وہ اس بات کا کو جان لیتا ہے کہ میرا جنازہ کون پڑھا رہا ہے. اور اس میں ایک اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ حیات کیا ہے. حیات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جسم میں روح آئے اور چلی جائے، یہ تو عادتاً ہوتا ہے. اصل حیات کہتے ہیں شعور اور ادراک کو، تو وہ میت کے اندر موجود ہوتا ہے اور شہداء کے لیے بدرجہ اتم ہوتا ہے. تو یقیناً جو ہے کہ وہ شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ خواب میں نظر آ سکتا ہے کہ اس سے محبت، اس کی مزار پر حاضری، اس کے لیے صدقات، اس کے لیے دعائیں اگر کی جائے تو یہ رابطہ بہت زیادہ استوار کرتے ہیں اور اس سے وہ خواب میں آ سکتا ہے. ایک سوال تھا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو کیسے بدل سکتی ہے؟ تو میری بہن یہ تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے سورہ رعد میں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہم جسے چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خود مٹا دیتے ہیں. تو یقیناً یہ کہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے اور یہ تقدیر معلق کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے جو تھے وہ ملا طاہر صاحب کے پاس پڑھتے تھے، جن کا مزار آج بھی لاہور کے اندر ہے. تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت امام ربانی فرمایا یہ تو بدبخت ہے. تو عرض کی کہ حضور اگر یہ بدبخت ہے تو اس کو شہید کر دیں آپ. تو فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہوگا. اب جب بچوں نے اصرار کیا تو قاضی صاحب لکھتے ہیں اور مسلم مفسر ہیں اور مجدد صاحب نے مکتوبات میں بھی لکھا ہے، انہوں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر دعا کی کہ یا اللہ جس طرح تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس تقدیر کو ٹال دیا تھا، تو میں انہی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور ملا طاہر کو شہید کر دے. جب سلام پھیرا تو فرمایا تو شہید ہو چکا ہے، اور آیت پڑھی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. کیا بات. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں صبا حمید بات کر رہی ہوں شکاگو سے. صبا حمید؟ جی صبا. جی فرمائیے. جی بھائی آپ کا پروگرام جو ہے میں کافی عرصے سے دیکھتی آ رہی ہوں اور بہت عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے ہم کلام ہوں اس کے بارے میں، اور بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ. اور آج یوٹیوب پہ آپ کا ایک اور بھی پروگرام دیکھا تھا ایک دن آپ کے ساتھ جو آپ نے گزارا تھا. اچھا. آپ نے جیسے اپنے گھر کا ساتھ دیکھ کے بہت امپریس ہوئے ہم لوگ، آپ کی سادگی اور آپ کا انداز طرز زندگی تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے سب بھائیوں کو آپ سے یہ تقلید لینی چاہیے. جی. اور ماشاءاللہ اتنی آپ مشہور پرسنالٹی ہیں، اس کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تو یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. بڑی محبت، بڑی نوازش. جی سوال کیجیے گا. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کون اور کہاں سے؟ مسرت بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے دو سوال پوچھنے آپ سے. جی میری بہن کیا کہیے گا؟ پہلا سوال یہ پوچھنا مجھ سے سمجھتے کہ جب ہم اسلامی پروگرام دیکھ رہے تھے چینلز پر تو درود شریف اور کلمہ شریف کا ویٹ کر رہے تھے استغفار وغیرہ، یہ یعنی کہ روٹین میں شامل ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اس دوران اگر کمرشل آ جاتے ہیں اور زبان پر کلمہ اور درود شریف کا ویٹ ہو تو کیا یہ غلطی تو نہیں ہوگی کہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ الحاج سید فصیح الدین سہروردی تشریف فرما ہے. فصیح بھائی. مجھے بھی مدینے
بیٹا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سید کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا میری مشکل گر میرا امتحان ہے تو ہر غم ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ اور سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال آیا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ ہوں یا سید کے نکاح میں ہوں. ٹھیک ہے. تو کہتی ہیں کہ عقیقے کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. تو عقیقے کا گوشت کا سیدہ اور غیر سیدہ یا سید کی بیوی ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے. یقیناً گھر کے سارے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں. سید صاحب ہوں تو باقاعدہ ان کی تو دعوت کرنی چاہیے. یہ تو بہت اچھی نیت کے ساتھ جو ہے کہ کیا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں گانا سننا اور فلمیں دیکھنا. تو دیکھیے کہ روزے کے بارے میں قرآن مجید فقان حمید نے ذکر کیا تھا لعلکم تتقون. روزے اس لیے رکھے گئے تھے کہ تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کرو. اور روزے کی تعریف بھی جو تھی وہ لغتاً قبلہ وہ یہی تھی کہ اپنے نفس کو جناب جو ہے اما ینازع الیہ النفس نفس جس طرف ابھرتا ہے جاتا ہے بدکاری کی طرف بد کاموں کی طرف تو روزہ جو چیز اس کو روکتی اسی کو صوم کہتے ہیں. تو یہ تو اس کے بالکل برعکس کام ہو رہا ہے. تو تقوی ہے. تقوی کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا ابی تم بتاؤ تقوی کیا ہے. فرمایا تھا کہ کانٹوں کی وادی ہو اور آپ جانا ہو تو آپ کیسے جائیں گے. فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا گزر جاؤں گا. فرمایا یہی تقوی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات سیدنا معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تقوی کیا ہے. بس یہ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور میرے بھائی کو بھی دے کہ تقوی جو روزہ پیش کرتا ہے وہ کیا ہے. فرمایا تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہو. ہائے ہائے ہائے. مفتی صاحب یہ انڈیا سے کال تھی کہ دہلی میں بعض جگہ دیر سے اعلان ہوا تو کچھ نے اس دن کے اگلے دن کے روزے کو مانا کچھ نے نہیں مانا. کیا شرع حکم ہوگا؟ یہ ہوئی ہے اس نے جب ایک فیصلہ کر لیا کہ روزہ رکھنا ہے تو پھر بعض لوگوں کا اس کا انکار کرنا جبکہ شہادت اور گواہی آ چکی ہے یقیناً تبھی انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو رد کرنا یہ چونکہ فتنہ فساد کا سبب بنے گا لہٰذا قطعاً غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو کسی شے کا باہر سے جسم میں داخل ہو جانا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے وومیٹنگ الٹی سے ٹوٹتا ہے لیکن 3 شرائط کے ساتھ. یہ ایک تو روزہ یاد ہو, دوسرا الٹی کے لیے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا گیا ہو, اور تیسرا منہ بھر قے ہو. یعنی اتنی قے جس کو انسان تکلفاً تو روک سکے لیکن وہ بڑے پریشر کے ساتھ آتی ہے اس کو عام حالت میں روک نہیں سکتے. یہ 3 شرائط جمع ہوں گی ویٹنگ سے ٹوٹ جائے گا. اور تیسرا بڑا سبب ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا, چاہے وہ تعلق زوجین سے ہو یا کسی عمل سے. کرنا, ہونا نہیں. احتلام اگر سوتے میں ہو گیا یہ غسل واجب ہونا کہلائے گا, کرنا نہیں کہلائے گا. تو یہ 3 اگر اصول یاد رکھ لیے جائیں تو بہت چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. جیسے بھائی نے کہا کریم لگا سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں, بال بنا سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں. ان 3 میں نہیں ہے, یہ سب کام کر سکتے ہیں. صحیح. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں اور خاص فرمائش ہے زہ مقدر حضور حق سے
ان لوگوں کے نام کہ جو مدینے کے مسافر ہو رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر شاہ صاحب. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا؟ خدا تیرا حافظ و نگہباں، اے راہ بطحا کے جانے والے، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تا عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. ماشاءاللہ، خوش بخت لوگ، خوش قسمت لوگ جو مدینے پہنچ رہے ہیں اور پھر دنیا بھر سے قافلہ در قافلہ مرکز و محور کائنات پر پہنچ رہے ہیں. مدینۃ المنورہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیار ہے، وہاں کی حاضری مقصود ہے، اس دربار میں سلام پیش کرنا مقصود ہے. تو میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ جنہیں اس بار چن لیا گیا ہے سرکار کے دیار میں حاضری کے لیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہار، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہار. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. سوال آج کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں، 3 بار، 7 بار یا 14 بار؟ اور صحیح جواب ظاہر ہے 7 بار. اور بہت سے صحیح میسیجز آئے ہیں اور اس میں سے بیلٹنگ کی گئی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جو پہلے ونر ہیں، عزیر. السلام علیکم، کراچی سے. السلام علیکم عزیر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا رحم تسلیم ہے. آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. عزیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
آج جی شکریہ سلیم بھائی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے درمیان جو 2 معتبر شخصیات ہیں انہیں سلام پیش کرنا چاہوں گا, مفتی اکمل صاحب اور دوسری شخصیات ہیں. اچھا, یہ زیادہ میسیجز کر کے اور جیتنا, ایک تو انعام جیتنا اور پھر دوسرا کال کے ذریعے پروگرام میں بھی شامل ہونا, تو یہ تو بہت سے اعزازات ہو گئے. دوسری ونر ہیں کراچی سے انیبا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیبا, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ نے مقابلہ جیتا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. الحاج سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. دید تیری ہے عید میری یا رسول اللہ, دید تیری ہے عید میری, دید کراؤ مکی مدنی, دید کراؤ مکی مدنی. ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے, جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. صدقہ اپنے نواسوں کا یا رسول اللہ, صدقہ کربل کے پیاسوں کا, دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی, دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. سرکار یہ نام تمہارا, سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ, ہوا ہر سو خوب اجالا, ہوا روشن عالم سارا, میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا. میری عرض خدا را سن لو, میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو, ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو, بے کس کا تم ہو سہارا, بے چارے کا تم ہو چارہ, میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا.
ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس وقت کی بات ہے. اور یہ سنہری بات انشاءاللہ میں آج وقت کی کمی کی وجہ سے پیش نہیں کر پا رہا، کل انشاءاللہ اسے پیش کروں گا. ایک وقفہ ہوگا اذان کا، اذان فجر کا. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان فجر کے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. درد فسانا ہے، توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانا ہے درد کا درمان، فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج نواں روزہ آپ کا الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے، اور بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں، یہ دعائیں کہ آپ جو بھی دعائیں مانگیں، جو بھی عبادتیں کریں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے جو گفتگو آج کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اب کوئی ایسا پہلو تشنا نہیں رہا، اور اتنی خوبصورت انداز سے علماء کرام نے گفتگو کی، اور آپ نے بھی جس طرح پارٹیسپیٹ کیا ہے، سوالات ہمیں بھیجے ہیں، اس سے آپ کی بھی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ تقدیر پر بہت زیادہ بحث کرنا بغاوت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے ہے. اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس سے اس کا کرم اور اس کی رحمت مانگنے چاہیے ہیں. اور پھر یہ جو بدقسمت کہا جاتا ہے کسی کو بھی، اور بد نصیب کہا جاتا ہے، یعنی دیکھیے تقدیر جو ہے، مقدر ایک بنیادی چیز ہے، تقدیر ایک بنیادی چیز ہے. قسمت مقسوم سے ہے، جو حصہ مل رہا ہے وہ قسمت ہے. تو جو آپ کو وہاں سے حصہ ملا، اور نصیب نصب کرنے سے ہے، کوشش کرنے سے ہے. آپ نے کتنی کوشش کی ہے. تدبیر اور قسمت، ان دونوں چیز کو ملا کر تقدیر بنتی ہے. اور میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ وہ جو نوجوان جو آپس میں بیٹھ کر، میں تو یہ کہوں گا کہ ادھورے علم کی قے کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اس موضوع پر اس قدر منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے بہت منفی سوچ پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ تقدیر کو، اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت کو اس کا مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ تباہی کے گڑھے کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ بغاوت کی طرف لے کر جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب اجازت کا وقت ہے، اور کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور ابھی کچھ ہی دیر میں ARY ڈیجیٹل پر رمضان کے اسپیشل پروگرام عالم اور عالم میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.